السلام علیکم ناظرین، نیوز ٹو یو کے پروگرام خبر سے خبر تک میں ہوں آپ کا میزبان فیصل حکیم۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے پرنٹنگ کارپوریشن آف پاکستان کے حوالے سے کہ پرنٹنگ کارپوریشن آف پاکستان کیوں خسارے میں جا رہا ہے اور اس کی کیا وجوہات ہیں۔ اس حوالے سے کیا ہدایات جاری کی گئی ہیں پرنٹنگ کارپوریشن آف پاکستان کی انتظامیہ کو۔ تاہم اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز اور خبریں آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ تو چلتے ہیں پروگرام کی طرف۔ پرنٹنگ کارپوریشن آف پاکستان گزشتہ 3 سال سے خسارے میں ہے اور ایک رپورٹ کے مطابق اس کا جو مجموعی خسارہ ہے وہ 981 ملین روپے سے تجاوز کر چکا ہے۔ 3 سال کے دوران جو وجوہات سامنے آئی ہیں اور جو آڈٹ رپورٹس ہیں اس حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ 981 ملین روپے کا جو خسارہ ہے اس کی ایک وجہ جو ادارے کی یا کارپوریشن کی کمرشل صلاحیت ہے اس میں اضافے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے۔ جو پرنٹنگ کارپوریشن کی صلاحیت ہے یا اس کے کام کرنے کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ صلاحیت ہے، اس میں کسی قسم کا اضافہ نہیں کیا گیا، اس کو کسی قسم کا اس میں جدت نہیں لائی گئی، نہ ہی اسے جدید تقاضوں سے آمادہ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ 3 سال کے دوران جو آپریشنل، سیلز اور ایڈمن کے اخراجات ہیں ان میں اضافہ دیکھنے میں آیا، جبکہ اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی وہ یہ کہ اس ادارے کو کوئی بھی سربراہ مستقل طور پر نہیں دیا گیا۔ ایم ڈی جو ہے وہ بار بار تبدیلی کے باعث اس ادارے کا کام متاثر ہوا۔ ایم ڈی کی تبدیلی نے جہاں پالیسیوں میں جو ہے وہ تبدیلیاں لائیں، وہیں پہ ادارے کی کارکردگی پر بھی منفی اثرات ڈالے۔ ایم ڈی کی تبدیلی اور ادارے کی کارکردگی کے باعث جو پرنٹنگ کا کام تھا، جو پرنٹنگ کارپوریشن آف پاکستان کے ذمہ تھا، وہ ملنا کم ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ریکوری کی جو صورتحال تھی وہ بھی ابتر رہی۔ وصولیاں جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر تھے اور مختلف اداروں کی طرف جو سرکاری اداروں سے جو ہے وہ آرڈر ملتے تھے اس کے بقایا جات بھی بڑھتے گئے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات جو اس خسارے کا وجہ بتائی گئی آڈٹ کی طرف سے بھی اور رپورٹ میں بھی، وہ یہ کہ پرنٹنگ کارپوریشن آف پاکستان کا کوئی بھی بزنس پلان موجود ہی نہیں ہے۔ سرے سے کوئی بزنس پلان نہیں بنایا گیا، نہ ہی اس کو بنانے کے حوالے سے کوئی حکمت عملی طے کی گئی، نہ اس پر توجہ دی گئی۔ سیلز میں اضافے اور اخراجات کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے بھی کوئی حکمت عملی سامنے نہیں آئی، جس سے سال سال سے جو خسارہ ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے اور خسارے میں مسلسل اضافے کا رجحان بھی جاری ہے۔ فائنینشیل مینجمنٹ جو ہے، ایک تو ایم ڈی کی بار بار تبدیلی، دوسرا جو فائنینشیل مینجمنٹ ہے وہ بہت کمزور بتائی گئی اور جو ریکارڈ ہے اخراجات کا اور انکم کا اس حوالے سے کوئی بھی ریکارڈ مینٹین نہیں کیا گیا گزشتہ 3 سالوں کے دوران۔ بالخصوص 2018 سے 2020 کے حوالے سے رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ آڈٹ نے بھی جب ریکارڈ طلب کیا تو کوئی مصدقہ ریکارڈ جو ہے وہ اس کے سامنے پیش نہیں کیا گیا۔ اس طرح مجموعی طور پر جو خسارہ تھا وہ 981 ملین روپے سے زیادہ ہے 3 سال کے دوران، 2018 سے 2021 کے دوران پرنٹنگ کارپوریشن آف پاکستان کا۔ اب اس حوالے سے رپورٹ میں تشویش کا اظہار کیا گیا کہ اگر یہی نظام یوں ہی چلتا رہا تو اس خسارے کے باعث ادارہ مزید جو ہے اس کی کارکردگی بگڑتی جائے گی اور اس کی جو صورتحال ہے اس پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ جو رپورٹ ہے اس میں یہ تجویز کیا گیا کہ فوری طور پر ادارے کی بحالی کے لیے پلان ترتیب دیا جائے اور اس حوالے سے جو انتظامیہ تھی اس کو بھی ہدایات جاری کی گئی، لیکن ابھی تک اس حوالے سے کوئی مثبت چیز سامنے نہیں آئی۔ اور آڈٹ جو رپورٹ ہے اس میں بھی جو سفارش کی گئی تھی وفاقی حکومت سے، اس میں بھی یہی کہا گیا تھا کہ ادارے کی بحالی کے لیے فوری طور پر ایک پلان بنایا جائے تاکہ پرنٹنگ کارپوریشن آف پاکستان کو خسارے سے نکال کر کم سے کم منافع بخش ادارہ بنانے کی طرف کوئی قدم اٹھایا جا سکے۔ اب حکومت اس حوالے سے کیا اقدامات کرتی ہے اور جو خسارہ 3 سال کے دوران ہوا ہے اس کو ریکور کرنے کے حوالے سے جو سرکاری اداروں کی طرف بقایا جات ہیں ان کے حوالے سے کیا حکمت عملی طے کرتی ہے،
یہ تو کہنا کچھ قبل از وقت ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ اگر اس ادارے کی طرف توجہ نہ دی گئی اور آڈٹ اعتراضات اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر رپورٹس ہیں جو اس ادارے کی کارکردگی کے حوالے سے منظر عام پر آئی ہیں، جن میں یہ کہا گیا کہ اس ادارے کی کارکردگی جو ہے متاثر ہونے اور جو بار بار جو انتظامیہ اس کی تبدیلی کے حوالے سے جو ادارے کی کارکردگی ہے وہ منفی رہی ہے، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک اور ادارہ جو ہے وہ تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ حکومت کو اس طرف توجہ دینی ہوگی اور اس ادارے کی بحالی کے لیے فوری اقدامات کرنے ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت جلد آپ کے پاس ایک نئی خبر کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔